موضوع الدرس في إثبات الرسالة وإثبات التوحيد والرد على المشركين، سورة الشورى، تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم عين سين قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم. والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير. ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں جو سورۃ شورى کی ابتدائی آیات ہیں، پہلے تو حروف مقطعات ہیں جس کے بارے میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ جانتے ہیں. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کذالک یوحی الیک وإلی الذین من قبلک، میرے محبوب اسی طرح جیسے وحی کیا آپ کی طرف آپ سے پہلے بھی انبیاء کی طرف اس پروردگار نے جو زبردست ہے اور حکمت والا. اصل میں یہ رد ہے مشرکین کا کہ تم جو شبہ کر رہے ہو کہ یہ اللہ کا قرآن نہیں ہے، وحی نہیں ہے، اللہ کی کتاب نہیں ہے، تو ظالم ہو، یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے، اس سے پہلے بھی اللہ نے پیغمبروں پہ وحی بھیجی. وحی کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا خفیہ طریقے سے اور جلدی سے کسی کو پہنچانا، اس کو کہتے ہیں وحی. الاشارۃ السریۃ، یا بعض علماء کہتے ہیں الاشارۃ الخفیۃ السریۃ، کہ وہ مخفی بھی ہو اور جلدی بھی ہو اور کسی دوسرے کو پتہ بھی نہ لگے، اس کو کہتے ہیں وحی.
پھر اللہ تبارک و تعالی نے وحی کے 3 طریقے ہیں. ایک تو وحی یہ ہوتی ہے کہ اللہ خود پیغمبروں کے دل میں ڈال دیتے ہیں، اور پیغمبر جو ہے چونکہ مرکز علم جو ہے وہ دل ہے. بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ دماغ ہے، جیسے آج کل فلاسفہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ مرکز علم جو ہے وہ دماغ ہے، لیکن یہ صحیح بات نہیں ہے. مرکز علم جو ہے اصل میں وہ دل ہے. اسی لیے دل کی اتنی بڑی اہمیت ہے. اب آپ دیکھیں نا کہ دماغ نہ ہو، خراب ہو جائے، پاگل ہو جائے، بندہ 50 سال زندہ رہتا ہے. یہ تو نہیں نا کہ جو پاگل ہو جاتے ہیں فوراً مر جاتے ہیں. لیکن اگر دل کی دھڑکن رک جائے 5 منٹ کے لیے، 5 سیکنڈ کے لیے، بندہ تو گیا. تو ظاہری بدن کے نظام کا دار و مدار بھی دل پر ہے، اور ایمان اور دین کا دار و مدار بھی دل پہ ہے. اسی لیے اللہ نے قرآن میں کئی مقام پہ فرمایا ہے کہ کافر جو ہیں ان کے پاس دل تو ہے لیکن یہ سمجھتے نہیں. اسی طرح قرآن کہتا ہے کہ لہم قلوب لا یفقہون بہا، دل تو ہے لیکن سمجھتے نہیں. اسی طرح قرآن کہتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم، تو جب یہ اعراض کی آخری حدوں کو پہنچ جاتے ہیں تو پھر اللہ بھی ان کے دلوں پہ مہر لگا دیتے ہیں. اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم، طبع ختم، رین، کلا بل ران علی قلوبہم. اسی طرح قرآن کہتا ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. یہ قرآن میں غور نہیں کرتے، ان کے دلوں پہ تالے پڑ گئے. اور کافر بھی کبھی کبھی استہزان کہتے تھے وقالوا قلوبنا فی اکنۃ مما تدعونا الیہ، کہ محمد مصطفیٰ آپ جس دعوت کی طرف بلاتے ہیں نا ہمارے دل بالکل غلاف میں ہیں، اس تک پہنچتی نہیں بات. تو اصل چیز یاد رکھو وہ دل ہے. اسی لیے ایمان میں یہ شرط ہے کہ تصدیق بالقلب و اقرار باللسان و عمل بالارکان. بنیادی چیز ہے کہ دل میں تصدیق ہو. ظاہری کلمہ پڑھتے رہیں لیکن دل میں تصدیق نہیں، منافق ہے. ظاہری کلمہ تو منافق بھی پڑھتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، حضور کے ساتھ جہاد میں بھی چلے جاتے تھے، لیکن ان کے دلوں میں ایمان نہیں تھا. اس لیے اللہ نے فرمایا میرا محبوب میں گواہی دیتا ہوں یہ جھوٹے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، ان کے دل میں ایمان نہیں ہے. اچھا، دل میں اگر تصدیق ہے لیکن اقرار نہیں، پھر بھی اسلام نہیں. ایک آدمی دل میں اسلام کو اچھا سمجھتا ہے. کئی ہندو ہیں جنہوں نے حضور پاک کی شان میں کتابیں لکھی ہیں، ہندو ہیں کافر. اسی طرح ایک بڑا ہندو بیرسٹر تھا ایل کے گابا، اس نے کتاب لکھی اسلام کے بارے میں، بعد میں مسلمان ہو گیا. اسی طرح اور بہت سارے لوگ ہیں، عیسائی ہیں، یہودی ہیں، ان میں بھی تو منصف لوگ ہوتے ہیں. ہر قوم کے اندر اچھے لوگ بھی تو ہوتے ہیں. اسی طرح ایک عیسائی نے، نصرانی نے کتاب لکھی ہے، اس میں اس نے 100 مشاہیر عالم کا ذکر کیا ہے کہ عالم میں کون بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں. اس کتاب میں سب سے پہلے نمبر پہ اس نے جو ذکر کیا وہ حضرت محمد الرسول اللہ. لکھنے والا نصرانی.
لیکن اپنی کتاب کے اندر سب سے پہلے نمبر پہ جو تعریف کی وہ حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی حضور کے بعد ذکر کیا، حالانکہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کے دین پہ ہے، وہ مسیحی ہے، نصرانی ہے. اس سے جب صحافیوں نے پوچھا کہ بھئی یہ کیا بات ہے، تم نصرانی ہو، تم مسیحی ہو، یہ تو تم نے ہمارے لیے ایک بڑی مشکل سچویشن پیدا کر دی ہے، تو یہ مسلمانوں کے پاس ایک بہت بڑا ہتھیار ہوگا، دیکھو کہ تمہارا نصرانی ہے، تمہارا عیسائی. لیکن وہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلا شان حضرت محمد مصطفیٰ کا. اس نے کہا بات سنو، میں نے کتاب میں 100 عالمی شخصیات کا ذکر کیا ہے اور انتہائی دیانت سے کیا ہے، اس میں کوئی خیانت نہیں کی. میں نے جہاں جہاں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پڑھا ہے، قرآن میں بھی پڑھا ہے، انجیل میں بھی پڑھا ہے، تورات میں بھی پڑھا ہے، آج کل کی موجودہ کتابوں میں بھی پڑھا ہے، بعض مؤلفین کی تالیفات میں بھی پڑھا ہے، تو ہر جگہ مجھے یہ ملا ہے کہ یا بنی اسرائیل یا بنی اسرائیل یا بنی اسرائیل، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صرف بنو اسرائیل کے لیے بھیجے گئے. انہوں نے ہمیشہ بنو اسرائیل کو خطاب کیا، انہوں نے ہمیشہ اپنے حواریین کو خطاب کیا ہے. لیکن یہ میں نے کسی نبی کے پاس نہیں دیکھا، ایک دیکھا ہے سرکار دو عالم کو کہ جب خطاب کرتے ہیں تو کہتے ہیں یا ایھا الناس. پورے عالم کو خطاب کرتے ہیں، تو اس کی دعوت جو ہے، اس کی نبوت بنو اسرائیل کے لیے ہے، اور اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ کی دعوت پوری عالم کے لیے ہے. اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت محدود ہے، اور محمد مصطفیٰ کی دعوت جو ہے وہ تو قیامت تک ہے. تو یہ تو بڑی بددیانتی ہوتی کہ میں اگر ان کو پہلا نمبر نہ لکھتا. ایسے لوگ بھی ہیں لیکن مسلمان نہیں، یعنی دل میں حضور کو اچھا سمجھ رہے ہیں لیکن اقرار نہیں. اسی طرح ایک لڑکی ہے جو کسی ایکس پریزیڈنٹ امریکہ کے کسی سابق صدر کی بیٹی گزری ہے، مر گئی ہے یا زندہ ہے. اس نے کتاب لکھی تقابل ادیان پر کہ میں نے تمام ادیان کا مطالعہ کیا ہے، یہودیت کا، عیسائیت کا، اور اسی طرح میں نے سکھ مذہب کا اور ہندو مذہب کا اور وثنیہ کا اور بدھ مذہب کا، اور جتنے مذاہب ہیں سب کا میں نے تقابل کیا ہے. سارے مذاہب کو میں نے لکھا ہے، پھر ہر مذاہب کی باتوں کو دوسرے کے مقابل میں لائی ہوں، اور اس کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچی ہوں کہ اگر کوئی سچا کامل مکمل دین ہے تو دین اسلام ہے. انہوں نے کہا کہ میری تحقیق یہ ہے کہ اگر اس وقت پورے عالم کو ابتلاءات سے نکالنے کی صلاحیت رکھتا ہے تو اسلام ہے. پورے عالم کو اگر امن دے سکتا ہے تو اسلام ہے. پورے عالم کے کردار کی اصلاح کر سکتا ہے تو اسلام ہے. اسی طرح پھر بہت سارے لوگوں نے آرٹیکل لکھے، انہوں نے کہا دیکھو ہمارے ہاں چرچ ہے، ہمارے ہاں چرچ ہیں، وہاں فادر ہیں، وہاں بڑے بڑے بھی ہیں، ان سے بھی بڑے فادر ہیں، پھر آخر درجے میں پوپ ہے، اور پھر ہمارے جو چرچ ہیں ان کے لیے $1,00,00,000 کا فنڈ ہے. وہ محتاج نہیں ہیں، ان کا مولوی بستی سے روٹیاں محلے سے مانگ کے نہیں کھاتا، ان کے پاس تو پیسہ ہے، فنڈ ہے، کاریں ہیں، گاڑیاں ہیں، پھر انہوں نے NGOs بنائی ہیں، پھر دنیا میں ہسپتالوں کا جال پھیلایا ہے.
اسکولوں کا جال پھیلایا ہے، کالجز کا جال پھیلایا ہے کہ ہر آدمی آئے اور تعلیم آ کے ہمارے ساتھ حاصل کرے، علاج کرائے، معالجہ کرائے۔ انہوں نے کہا لیکن ہمارے چرچ میں آپ 10 سال بھی جاتے رہیں، بندے کا کردار شادی نہیں ہوتی۔ جو شرابی ہے وہ شرابی ہے، جو زانی ہے وہ زانی ہے، جو چور ہے وہ چور ہے، جو ڈاکو ہے جو ڈاکو ہے، جو قاتل ہے وہ قاتل ہے۔ وہ سنڈے والے دن آگے سروس میں شریک ہوتا ہے، اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہے اور پادری کی خدمت میں نذرانہ دیتا ہے، پادری گناہ معاف کر دیتا ہے۔ انہوں نے کہا یہ کیا فلسفہ ہے؟ نے کہا بھی یہ کیا فلسفہ کیا ہے کہ ان کا فادر جو ہے اس کے پاس ہے چابی گناہوں کے معاف کرنے کی، اور خود سب سے بڑا گناہگار ہوتا ہے، خود سب سے بڑا عیاش ہوتا ہے، وہ چرچ کے پردے میں عیاشی کرتا ہے۔ یہ جتنی نن ہیں اور عورتیں ہیں یہ ساری عیاشی کے لیے، جس طرح ہندو مذہب میں جتنی داسیاں ہیں، دیو داسیاں ہیں، بدھ مذہب میں یہ ساری عیاشی۔ تو اس نے کہا کہ مجھے سمجھ نہیں آتی، لیکن مسلمانوں کی کسی دینی جماعت کے ساتھ اگر کوئی بندہ لگ جائے، 1 مہینہ 2 مہینے 3 مہینے 4 میں واپس آتا ہے، اس کی شکل بھی سنت کے مطابق ہے، پگڑی بھی سنت کے مطابق ہے، نماز بھی پابندی سے پڑھتا ہے، شراب سے بھی نفرت ہے، زنا سے بھی نفرت ہے، سود سے بھی نفرت ہے، حرام کھانے سے بھی نفرت ہے، وہ ایک صحیح انسان بن جاتا ہے۔ ان کے اندر یہ انقلاب آتا ہے، تمہارے پادری کیوں نہیں انقلاب لا سکتے؟ انہوں نے کہا دیکھو ایک سیدھی سی بات ہے، اچھا اور پھر یہ بھی ضروری نہیں ہوتا کہ جماعت میں کوئی سارے علماء ہوتے ہیں، بعض ایسے میرے جیسے بھی ہوتے ہیں، بعض دکاندار ہوتے ہیں، بعض کاروباری ہوتے ہیں، بعض کوئی تاجر ہوتے ہیں، بعض کچھ ہوتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں، خود پتہ نہیں ہوتا بیچاروں کو دین کا، وہ 5-6 باتیں یاد ہیں ان کو بس۔ لیکن بندے کی اصلاح ہو جاتی ہے، بندہ بن جاتا ہے، اللہ کا بندہ بن جاتا ہے۔ اس لیے اس نے سمجھا کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ صلاحیت جو ہے صرف دین اسلام میں ہے۔ اس نے کہا کہ میں نے اقوام عالم کا مطالعہ کیا ہے، میں نے رومن امپائر کے قوانین کو دیکھا ہے، میں نے کسرا و کیسر کے قوانین کو دیکھا ہے، میں نے تہذیب مصر کو دیکھا ہے، میں نے تہذیب فرانس کو دیکھا ہے، تہذیب یونان کو دیکھا ہے، سب کا میں نے مطالعہ کیا ہے، سب کے اندر جرائم بھرے ہوئے ہیں۔ کمیونزم کا جھگڑا ہو گیا، سوشلزم کا جھگڑا ہو گیا، سرمایہ داری کا اور ان کا آپس میں ٹکر ہو گئی، لیکن کردار تو نہیں بدلانا۔ یہ تو اسلام ہے کہ ایسی علاقے میں اللہ اپنا نبی بھیجتے ہیں جس علاقے میں مدرسہ نہیں، تعلیم نہیں، وسائل نہیں، کوئی اتصالات کا ذریعہ نہیں ہے، اور کوئی سکول نہیں، کوئی کالج نہیں، کوئی یونیورسٹی نہیں، اور پڑھنے والے وہ آتے ہیں جو اس قوم سے تعلق رکھتے ہیں جن کو قتل کرنے سے خوشی ہوتی تھی، ڈاکے مار کے کھانے سے کہتے ہیں ہاں دیکھو جی یہ مرد ہے نا، یہ مانگ کے نہیں کھاتا، چھین کے کھاتا ہے۔ یہ عرب کا عالم تھا، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کھلی گمراہی میں پڑی ہے قوم۔ باقاعدہ انہوں نے مغنیات اور گانے والیاں اور کائنات رکھی ہوئی تھی، بلکہ جو بڑے بڑے سردار تھے کچھ تو لڑکیاں وہ اپنے لیے رکھتے تھے، کچھ مہمانوں کے لیے رکھتے تھے کہ جب مہمان آئے تو ان کو وہ خوش کر سکیں۔ یہ آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا، شاید آپ نے کبھی غور نہ کیا ہو، یہ تو ہم مولویوں کو بیماری ہوتی ہے نا غور کرنے کی، ہماری تو ایک مرض ہوتی ہے نا، کتاب پڑھی، متن پڑھا، پھر حاشیہ پڑھا، پھر وہ سمجھ نہ آیا، تفسیر پڑھی، پھر وہ سمجھ نہ آئی، پھر اور تفسیر کھولی، پھر وہ سمجھ نہ آئی، پھر کسی استاد سے پوچھا، اس کی بات سمجھ نہ آئی، پھر اس سے کسی بڑے عالم سے پوچھا، تب جا کہ جب تک اطمینان نہ ہو کیڑا مرتا ہی نہیں۔ یہ عادت ہو جاتی ہے نا بچپن سے پڑھتے ہوئے، تمہیں تو خیر ان چیزوں کی تکلیف کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے نا، تم بلا وجہ کیوں تکلیف کرو، کیوں غور کرو، کیوں تدبر کرو۔ لیکن اگر ٹھنڈے دل سے
بغیر کسی تعصب کے، بغیر کسی بغض و عناد کے غور کر کے دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے کہ حضور جس زمانے میں جس دور میں پیدا ہوئے ہیں معاشرہ کیسا ہے۔ دیکھیں نا، آپ نے آج کل بھی دیکھا ہوگا، آپ کے ملک میں بھی، ہندوستان میں، بنگلہ دیش میں، پاکستان میں، ہر جگہ ایک رواج ہے یا رسم ہے یا جو بھی سمجھو، جب شادی ہوتی ہے نا تو دولہے کو سر پہ کلہا رکھتے ہیں اور گھوڑے پہ بٹھاتے ہیں، دیکھا ہے نا؟ یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ اچھا، عورت کے گلے میں جناب سونے کا ہار ہیں اور ہاتھوں میں کنگن ہیں اور پاؤں میں اس کے پازیب ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ وہی ڈاکو کا تصور ہے کہ جب ڈاکو جاتے تھے نا گھوڑے پہ بیٹھ کے لوگوں کی لڑکیوں کو اٹھاتے تھے، ان کے گلوں میں توق ڈال دیتے تھے، پاؤں میں زنجیریں ڈال دیتے تھے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال دیتے، تم بھی تو ڈاکہ ڈالنے جا رہے ہو نا، شادی کرنے تو نہیں جا رہے۔ یہ تو وہی تصور ہے کافروں کا۔ فرق اتنا ہو گیا، وہ لوہے کی زنجیریں ڈالتے تھے، تم نے سونے کی زنجیریں ڈال دی۔ جو عورت نے بھی خوش ہو کے قبول کر لی کہ چلو ہے تو زنجیر لیکن مہنگی تو ہے نا۔ اور کوئی بڑا آدمی ہوا تو اس نے پتھر لگا دیا، یعنی ڈائمنڈ لگا دیا۔ ڈائمنڈ کیا ہے؟ کوئلہ ہے۔ اور کیا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ جتنا دنیا کے مجوہرات ہیں، زمرد ہے، یاقوت ہے، ڈائمنڈ ہے، فیروز، سب پتھر کیا ہے؟ پتھروں سے، مٹی سے پیدا ہونے والی چیزیں ہیں۔ یہ سب سے قیمتی جو موتی ہیں، لؤلؤ جسے کہتے ہو، کیا ہے؟ سمندر سے نکلتے ہیں۔ اسی لیے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے نا کہ مجھے بڑا تعجب آتا ہے جب کوئی آدمی متکبر بنتا ہے اور اکڑ کے چلتا ہے۔ فرماتے ہیں مجھے بڑا تعجب آتا ہے، یار تیری غذا سب سے اچھی غذا کیا ہے؟ شہد۔ شہد ایک کیڑے کا گند ہے، فضلہ ہے۔ میں کہا یہ تیری غذا ہے، سب سے اچھی غذا۔ سب سے اعلیٰ کپڑا کیا ہے؟ ریشم۔ اور ریشم کیا ہے؟ کیڑے کا ایک گند ہے، اس کا فضلہ ہے۔ اور اس نے کہا تیرے پیٹ کے اندر کیا ہے؟ گند اٹھائے پھر رہے ہو، صبح و شام اپنی گندگی پہ بیٹھتے ہو اور اپنی گندگی کو ہاتھوں سے دھوتے ہو، باہر نکل کے کہتے ہو میں فرعون ہوں، انا ربکم الاعلی۔ حضرت علی فرماتے تھے مجھے تعجب ہوتا ہے اس انسان پہ کہ پیشاب کی جگہ سے 2 دفعہ نکلا ہے، یعنی جب نطفہ ٹھہرا ماں کے رحم میں تو پیشاب کی جگہ سے مرد نے پھینکا، اور جب حضرت آپ پیدا ہوئے ہیں تو آپ کہاں سے تشریف لائیں گے؟ منہ سے نکلے ہیں، ناک سے نکلے ہیں، پیشاب کی جگہ سے تو نکلے ہیں۔ تو فرمایا مجھے سمجھ نہیں آتی، یہ بندہ پھر تکبر کرتا ہے، اکڑتا ہے خدا کے آگے، خدا کے انبیاء کے آگے۔ تو اس لیے دیکھیں کہ اصل انقلاب جو ہے وہ اسلام ہے، کہ اسلام نے آنے کے بعد جو راہزن تھے، جو ڈاکو تھے، جو قاتل تھے، جو وحشی تھے، ان کو مسلمان بنانے کے بعد یتیموں کا، مسکینوں کا، غریبوں کا رکھوالا بنا دیا کہ اب وہ برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ ہمارے علاقے میں کوئی بیوہ عورت بھوکھی ہو یا یتیم بھوکھا ہو۔ یہ ہے اصل انقلاب۔ 360 بتوں کے پوجنے والے ایک خدا کی عبادت کے قائل ہو گئے اور اپنے ہاتھوں سے بتوں کو توڑ ڈالا، روند ڈالا کہ کیا تم بھی خدا ہو؟ وہ لوگ جو نبی سامنے ہو تو نہیں مانتے تھے، جب ایمان نصیب ہو گیا اب جنت بھی ماننے لگ گئے، جہنم بھی ماننے لگ گئے، عرش بھی ماننے لگ گئے، کرسی بھی ماننے لگ گئے، ملائکہ کو بھی ماننے لگے جن کو دیکھا ہی کبھی نہیں۔ یہ انقلاب ہے، یہ خاصیت اسلام میں ہے، کسی اور میں نہیں ہے۔ تو اس لڑکی سے کسی صحابی نے پوچھا کہ جب ساری دنیا میں دین اسلام اتنا بڑا مذہب ہے اور تم اس کی بڑی فین ہو تو تم نے اسلام قبول نہیں کیا، اس کی وہی کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا میں جب مسلمانوں کو دیکھتی ہوں نا ڈر لگتا ہے، پھر میں مسلمان نہیں ہوں۔
اور دیکھا جب اسلام کو دیکھتی ہوں سب سے سچا، سب سے جامع، سب سے کامل مذہب ہے، جب مسلمانوں کو دیکھتی ہوں تو حیران ہوتی ہوں، کلمہ بھی پڑھتے ہیں، شراب بھی پیتے ہیں، کلمہ بھی پڑھتے ہیں، خنزیر بھی کھاتے ہیں، کلمہ بھی پڑھتے ہیں، نبی کے خلاف شکل بھی بناتے ہیں، کلمہ بھی پڑھتے ہیں، سود کو حرام بھی کہتے ہیں، سود بھی کھاتے ہیں، ہر وہ کام کرتے ہیں جو ان کی شریعت میں حرام ہے، پھر بھی کہتے ہیں مسلمان ہیں۔ تو مجھے یہ ایسے منافق مسلمان بننے سے بہتر ہے میں کافر ہی بہتر ہے۔ اس لیے یاد رکھو کہ وحی جو ہے، وحی کا معنی اشارت خفیت سریت، لیکن اس کے تین طریقے ہیں۔ ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی بإذنہ۔ اللہ فرماتے ہیں کسی انسان کو یہ طاقت نہیں، قوت نہیں، صلاحیت نہیں کہ اللہ سے براہ راست بات کرے۔ ہاں اللہ اگر چاہے تو کسی کو شرف کلام عطا فرما دے، اللہ تو قادر ہے نا، بندے میں صلاحیت نہیں ہے۔ اللہ نے جیسے سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے بات فرمائی، کلام فرمایا بغیر کسی واسطے کے، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ نے کلام فرمایا۔ اب ذرا موسیٰ علیہ السلام کو حوصلہ ہوا نا کہ مولا نے مجھے کلام بھی فرمایا، اللہ نے مجھے چن بھی لیا، نبی بھی بنا دیا، رسول بھی بنا دیا، اللہ جب کلام فرما لیا ہے تو ذرا زیارت بھی کرا دیں۔ اللہ فرما وہ نہیں ہو سکتا جناب، حد میں رہو۔ ہم نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام بس جتنا تک میں نے انعام دیا ہے اسی کو کافی سمجھو، آگے نہ بڑھو۔ ایک ہمارے پیر ہیں ماشاءاللہ، روز اللہ میاں کو دیکھتے ہیں، براہ راست اللہ سے باتیں کرتے ہیں۔ بعض جاہلوں کا تو عقیدہ ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ جناب پیر سائیں تو خیر پیر ہیں لیکن اب اللہ ان کے اندر آ گیا، حلول کر گیا، خلاص یہ دیکھنے میں پیر ہے، اندر سے تو یہ خود خدا ہے، حاجت روا ہے، یہی داتا ہے۔ داتا کا معنی داتا خدا کے بغیر بندہ ہو سکتا ہے؟ سارے کہتے ہیں۔ وہ خدا کے بندے، داتا تو اللہ کی ذات ہے، بندہ کیسے داتا ہو سکتا ہے؟ انہوں نے جو 40 سال چلے کاٹے ہیں حضرت علی ہجویری نے، وہ کس سے دعا مانگتے تھے؟ وہ کس کے آگے عبادت کرتے تھے؟ اور کبھی حضرت علی ہجویری رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں کہیں اشارتاً بھی کہا ہے کہ مجھے داتا کہو؟ صراحتاً نہیں، اشارتاً بھی کہیں لکھا ہو کہ بھئی میں نے ترقی کر لی ہے، اب میرا مرتبہ اونچا ہو گیا ہے، سارے پاور میرے پاس آ گئے ہیں، اب آپ کو کہیں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، باقی پیر جو ہیں ان کو چھٹی۔ تو یہ کیا باتیں ہیں؟ یہ تو ایسی باتیں ہیں نا جو عقل کے بھی خلاف۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام بس ایک حد ہے، آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ تو ایک اللہ کا ورنہ یہ ہے کہ براہ راست کلام نہیں ہو سکتا، تو کیسے وحی کیسے ہوگا؟ اس لیے قرآن کہتا ہے الا وحیا من وراء حجاب، یا پھر اللہ پاک وحی فرماتے ہیں لیکن حجاب ہیں۔ اچھا وہ حجاب بھی نوری ہوتے ہیں، یاد رکھو۔ نوری حجاب کا کیا معنی؟ لوگوں کو سمجھ نہیں آتا کہ جی نوری حجاب کا معنی کیا ہوتا ہے۔ دیکھو نا، سورج کی لائٹ ہو تو آپ اور کوئی چیز دیکھ سکتے ہیں؟ آنکھوں میں سورج آ جائے آدمی اندھا ہو کے کھڑا ہوتا ہے، 2-4 منٹ تک اور کچھ نظر ہی نہیں آتا، ادھر بھی منہ پھیر لے پھر بھی نظر کچھ نہیں ہے۔ یہ تو عارضی چیز ہے، مخلوق ہے، اس کے نور کا کیا مقابلہ؟ وہاں نوری حجاب ہوتے ہیں۔
اور فرماتی ہیں الا من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی، یا اللہ اپنا قاصد بھیجتے ہیں، رسول بھیجتے ہیں. رسول مانا پیغامبر، قاصد پیغام پہنچانے والا. اللہ کا فرشتہ آتا ہے، وہ آ کے اللہ کے حکم کے مطابق وہ وحی پہنچاتا ہے. اور سب سے یاد رکھو آسان صورت جو ہے نا، حضور نے فرمایا کہ میرے لیے جو سب سے آسان صورت ہے نا وہ یہی ہے کہ جب جبریل ایک انسان کی شکل میں آتا ہے اور آگے اللہ کی وحی پہنچاتی ہے، سب سے آسان. یا اللہ دل میں ڈال دیتے ہیں یا پھر جبریل ہے تو پھر ایسی ایک آواز پیدا ہوتی ہے کہ مسلسل فرمایا میں سمجھ بھی جاتا ہوں، حفظ بھی کر لیتا ہوں. اور کبھی کبھی جبریل علیہ السلام انسان کی شکل میں آتے ہیں، باقاعدہ حضور کے گھر میں آتے، اذن لیتے، سلام کرتے، حضور کے بعد بیٹھتے اور اللہ کا پیغام پہنچاتے کہ اللہ نے آپ کو سلام فرمایا ہے اور یہ پیغام. لیکن آگے پابندی ہے، او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء، لیکن وہ فرشتہ بھی اتنی بات کرتا ہے جتنی اللہ کی اجازت ہے، اذن ہے، حکم ہے. مجال ہے ایک لفظ آگے بڑھا لے. اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ میرے آقا نے رحمت دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، آپ نے ایک دن فرمایا کہ جبریل کیا بات ہے تم دیر کر دیتے ہو آنے میں، وَأَنَا أَشْتَاقُ إِلَيْكَ، مجھے تمہاری ملنے کا، آنے کا اشتیاق ہوتا ہے، خواہش ہوتی ہے، تمنا ہوتی ہے. حضرت جبریل نے عرض کیا وَأَنَا أَشْفَقُ مِنْكَ یا رسول اللہ، انہوں نے کہا حضور خدا کی قسم مجھے تو آپ سے بھی زیادہ انتظار ہوتا ہے کہ کب جاؤں محمد مصطفیٰ کو دیکھوں. لیکن لا نتحرک، ہم حرکت ہی نہیں کر سکتے جب تک اللہ حکم نہ دے، ہمارے بس میں ہے. نے کہا حضور میں تو چاہتا ہوں کہ میں آپ کے پاس روز حاضر ہوں. تو یہ ہے وحی. اچھا پھر وحی کی ایک خاص کیفیت ہوتی تھی، اللہ کے کلام کی عظمت کا یہ عالم ہوتا تھا کہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ یتفسد عرقا، حضور پاک سردی کی رات میں جب فائی اتر رہی ہوتی تھی تو آپ پسینہ پوچھ رہے ہوتے تھے، اتنا سکل ہوتا تھا وحی کا کہ حضور پسینہ پسینہ ہو جاتا. وجہ کہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا قرآن ہے. یاد رکھو ایک سکل ہوتا ہے حقیقتاً، مثلا یہ دیکھو میں نے رکھا یہ بوجھ ہے، ایک سکل بظاہر کچھ نہیں لیکن اس کا عظمت کا روب ہوتا ہے دماغ میں. بظاہر کوئی بوجھ ہی نہیں ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام کوئی بوجھ لے آتے تھے، وہ تو قرآن لاتے تھے، لیکن قرآن اللہ کا کلام ہے. اور جب اللہ کا کلام ہو تو معنی یہ ہے کہ بندہ اللہ سے کلام کر رہا ہے. اسی لیے جب آدمی قرآن پڑھتا ہے تو گویا اللہ سے ہم کلام ہے، اور جب حدیث پڑھتا ہے تو گویا حضور محمد مصطفیٰ سے کلام کر رہا ہے، جو حضور کی بات ہے نا. قرآن اللہ کا کلام ہے، تو اس لیے حکم ہے کہ ہر مسلمان لازم قرآن پڑھا کرے. پہلے دور میں تو خیر بڑا دور تھا نا خیر القرون کا، وہ گزر گیا. اس کے بعد بھی بڑے اہل اللہ، بڑے اولیاء اللہ، بڑے عباد صالحین مقربین ہوتے تھے جن کی صحبت میں بیٹھ کے بندے کی اصلاح ہوتی تھی، جن کے پاس بیٹھ کے ظلمت دور ہوتی تھی، نور ایمان میں اضافہ ہوتا تھا. اب وہ لوگ تو خال خال رہ گئے، اگر ہیں تو بہرحال ہم جیسے لوگوں کو تو نظر ہی نہیں آ رہے ہیں، مل ہی نہیں رہے ہیں. اب علاج ایک یاد رکھو، ایک ہی علاج ہے کہ قرآن پڑھا کرو.
ہر حال میں، دن میں موقع ملے، رات کو ملے، آدھا گھنٹہ ملے، 20 منٹ ملے، 10 منٹ ملے، قرآن پڑھو، اور دوسرا استغفار پڑھو، اور تیسرا درود شریف پڑھو، اور چوتھا تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ بس ان 4 چیزوں کو لازم پکڑ لو، انشاءاللہ بغیر کسی پیر کے بھی تم پیر بن جاؤ گے، انشاءاللہ تم خود انشاءاللہ پیر بن جاؤ گے۔ پھر بازاری نہ بن جانا، کاروبار نہ شروع کر دینا۔ ہاں جی آج کل ڈر لگتا ہے نا، وہ آسان کام ہے نا بھائی۔ یہ دیکھو نا جی، اب علم پڑھو، پڑھتے 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 جناب روٹیاں مانگ مانگ کے ہم کھاتے تھے، مچھر کھاتے تھے، سونے کی جگہ نہیں ہوتی تھی، مسجدوں میں پڑے رہتے تھے، کوئی اینٹ اٹھائی سرانے رکھ لی اسی پہ سو گئے۔ تو علم میں تو بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، نہیں ایسا پیالہ تو نہیں ہے نا دودھ کا پلا دے استاد تو علم سارا آ جائے۔ پیر بننے میں کیا مشکل ہے؟ پیر بننا تو سب سے آسان ہے، ایک قبر پہ سبز غلاف ڈال لو اور ہاتھ باندھ کے چپ کر کے بیٹھ جاؤ، جتنا پیر چپ کرے بڑا پیر، بس بولو نہیں۔ ایسا کوئی کام ہے کہ بولو نہ پیری زیادہ چمکے، اور کوئی بولے بھی اشارے سے بات کرو۔ خلیفے آگے ہوتے ہو کہتے ہیں بے وقوف آپ اللہ کے ساتھ مشغول ہیں، تم آ جاتے ہو بات کرنے، ہٹ جاؤ ادھر۔ میں نے کہا سبحان اللہ، حضرت واقعی اللہ کے ساتھ مشغول ہیں۔ کھانے لگ جائیں گے، حضرت بیٹھے، حضرت تمہارے لیے سب کچھ پکا، ایک نوالا منہ میں رکھ کے پانی کا گھونٹ پی رہے۔ بھائی حضرت اتنی ہی کھاتے ہیں، یہ پتہ نہیں اندر 4 کلو کھا کے بیٹھا ہوا ہے۔ سب چکر ہوتا ہے کیا بھائی؟ ہماری تو برادری ہے نا، ہمیں تو ایک دوسرے کا پتہ ہوتا ہے نا، ان کو مولویوں کا پتہ ہے، ہمیں پیروں کا پتہ ہے۔ ہماری برادری ہے نا، کام تو مل جل کے چلتا ہے نا۔ انہیں ہمارے حال کا پتہ ہے کہ مولوی کیسے کھا رہے ہیں، کوئی مدرسے کے نام پہ، کوئی مسجد کے نام پہ، کوئی زکوٰۃ کے نام پہ، کوئی یتیم خانے کے نام پہ۔ اپنی کوٹھیاں بن گئی، 20 سال گزر گئے، مسجد نہیں بنتی، بن جائے پھر پیسے کیسے مانگے گا؟ پھر تو مشروع ہے، منصوبہ ختم ہو گیا نا، پھر کون پیسے دے گا؟ بنتی ہی نہیں وہ۔ کبھی پلستر رکا ہوا ہے، کبھی مینار کھڑا ہوا ہے، کبھی نیچے فرش لگانا ہے، کبھی حمام بنانا ہے، کبھی اس میں رنگ کرانا ہے، وہ ختم ہی نہیں ہوتی، اپنی کوٹھیاں بن گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دعا کریں اللہ ہمیں اپنا محتاج کرے۔ ایمان سے کہو اس کے خزانے میں کمی ہے بلا؟ وہ کنجروں کو دیتا ہے، کافروں کو دیتا ہے، ہمیں نہیں دے گا؟ وہ فاسقوں کو دے دیتا ہے، فاجروں کو دیتا ہے، شرابیوں کو دیتا ہے، جوئے کھیلنے والوں کو پیسے مل جاتے ہیں، ہم قرآن پڑھائیں گے بھوکے مر جائیں گے۔ یہ تو بس مولوی اپنی وزن کم کر دیتے ہیں، اپنی عزت کو خراب کرتے ہیں، اور تمہیں اللہ نے علم دیا ہے، تمہارا کیا مقابلہ ہے؟ اسی لیے حضرت وکی کہتے تھے نا کہ مولا رضینا قسمت الجبار فینا، مولا ہم تیری تقسیم پہ بالکل راضی ہیں، لنا علم وللجہال معلوم، کہ تم نے ہمیں علم دیا ہے، جاہلوں کو دولت دی ہے، ہم بالکل راضی ہیں تجھ پہ۔ انگوٹھا چھاپ ہوگا لیکن کروڑوں روپے کا مالک ہوگا، عالم دین ہوگا، روٹی دوسرے گھر سے آتی ہے، کپڑے کوئی بھیج دیتا ہے۔ لیکن بہرحال اب آپ سمجھیں کہ یہ 3 قسمیں ہیں وحی کی، اور سب سے آسان قسم کیا ہے کہ جبریل آتے تھے انسان کی شکل میں، حضور سے بات کی، ختم ہوئی، چلے گئے۔ اللہ نے فرمایا میرا محبوب آپ سے پہلے بھی تو نبی گزرے ہیں نا، ان پر بھی تو ہم نے وحی بھیجی ہے، کوئی آپ پر نئی وحی تو نہیں آئی۔ یہ بدبخت کیا کہتے ہیں؟ کبھی قرآن کو جھوٹا کہتے ہیں، کبھی میرے نبی کو جھوٹا کہتے ہیں۔ اچھا اور ان کو بتا دو کہ اگر تم فرض محال نہیں مانو گے، اسلام نہیں لاؤ گے تو کیا ہو جائے گا؟ لہو ما فی السماوات وما فی الارض، تم اگر ایمان نہ، جو آسمانوں اور زمین میں اسی کا تو ہے، لہو لام ملک کے لیے، اسی کا ملک ہے، وہ مالک ہے، وہ مالک الملک ہے۔ اسی لیے للہ ما فی السماوات وما فی الارض، لہو ما فی السماوات وما فی الارض،
اور کہیں فرمایا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، اور کہیں فرماتے ہیں تبارک الذی بیدہ الملک، کہیں فرماتے ہیں بیدہ ملکوت کل شیء۔ تو جب ہر چیز اس کی ہے تم نہ مانو تو کیا ہو جائے گا؟ وَهُوَ الْعَلِيُّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وہ سب سے اعلیٰ، سب سے بڑا، کوئی اس کی بڑائی کو نہیں پہنچ سکتا، کوئی اس کی کبریائی کو نہیں پہنچ سکتا، کوئی اس کے علو کو نہیں پہنچ سکتا۔ اس لیے فرمایا میرا مدنی آپ ان کے باتوں سے کوئی غم نہ کریں۔ تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن، یہ جو باتیں کرتے ہیں کبھی خدا کے بیٹے بناتے ہیں، کبھی خدا کی بیٹیاں بناتے ہیں، کبھی خدا کے ساتھ شریک لگاتے ہیں، کبھی خدا کے بھیجے ہوئے پیغمبروں کو جھوٹا کہتے ہیں۔ ان کی باتوں سے قریب ہے کہ آسمان ان کے اوپر پھٹ پڑے۔ تم ایسی باتیں کر رہے ہو کہ یتفطرن من فوقہن، یاد رکھو آسمان تو جب بھی پھٹے گا نا اوپر سے پھٹے گا نا، آسمان اوپر ہے کہ نیچے ہے؟ تو جب اوپر ہے تو پھر من فوقہن، ان کے اوپر پھر من فوقہن کی کیا ضرورت تھی؟ آسمان تو جب بھی پھٹے گا اوپر سے ہی پھٹے گا، نیچے سے زمین پھٹتی ہے۔ لیکن قرآن کہتے تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن، ان کے اوپر سے۔ بعض علماء مفسرین فرماتے ہیں یہ تاکید کے لیے ہوتا ہے، تاکید کے لیے کہہ دیا گیا، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ نہیں، آسمان جو پھٹے، مثلا آسمان پھٹا انڈیا والوں پہ تو یہاں کو تو نہیں گرے گا نا، نہیں، اللہ نے فرمایا ان مکذبین کے اوپر آسمان نہ گر پڑے۔ یہ جو تکذیب کر رہے ہیں، یہ جو اللہ کی توحید کا انکار کر رہے ہیں، اللہ کے ساتھ شریک جوڑ رہے ہیں اور میرے محمد مدنی کی رسالت کی تکذیب کر رہے ہیں، ان کے اوپر نہ ہم آسمان کا ٹکڑا پھاڑ کے گرا ڈالیں۔ اور بات کہتے ہیں آسمان یتفطرنا، کہ اللہ آسمانوں کو سمجھ دے دے، فہم دے دے، سمجھ لیں، ان کی باتیں سن لیں تو غصے میں آگے پھٹ پڑیں۔ جیسے قیامت والے دن جب جہنم ہوگی نا، تکاد تمیز من الغیظ، اللہ فرماتے ہیں غصے میں ایسے ہوگا کہ پھٹ جائے گی۔ کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتہا، تو یعنی اللہ جہنم کو بھی عقل دے سکتے ہیں، آگ کو بھی عقل دے سکتے ہیں، اللہ ہواؤں کو بھی عقل دے سکتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اگر آسمانوں کو بھی فہم عطا فرما دے، یہ باتیں تو آسمان بھی برداشت نہ کریں جو تم کر رہے ہو کہ خدا کے شریک بناتے ہو اور خدا کی بیٹیاں بناتے ہو جس کی صفت ہی لم یلد ولم یولد ہے، اور اللہ کے انبیاء کی تکذیب کرتے ہو، کہتے ہو وحی نہیں آیا، کوئی نئی بات ہے۔ حضرت آدم سے لے کر محمد مصطفیٰ تک ہم نے ہر پیغمبر پہ وحی بھیجی ہے، واللہ اعلم۔ جی کہ سورۃ الانفال یا قرآن کی کوئی سورت اگر کاغذ پہ لکھی ہو اور وہ کاغذ پرانے ہو جائیں، بوسیدہ ہو جائیں، گل جائیں، فائدہ نہ اٹھایا جا سکے، تو افضل یہی ہوتا ہے کہ ان کو کسی چیز میں ڈال کے کسی دیوار کے نیچے دفن کر دیں، ایک سمندر میں ڈال دیں۔ اگر کوئی ان کو جلا دے وہ بھی جائز ہے، کیونکہ جلانے والے کی نیت اللہ جان رہا ہے کہ توہین کر کے نہیں جلا رہا، وہ تو اسی لیے جلا رہا ہے کہ کسی کے پاؤں کے نیچے نہ آئے، کسی کی توہین نہ ہو۔ کہتے ہیں جی کہ یہ جو بازاروں میں فریج میں لگا ہوا گوشت آتا ہے، ملتا ہے، بہرحال ایک بات یاد رکھو، جو بھی کسی غیر مسلم ملک سے گوشت آتا ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں، وہ کوئی ہمارے خیر خواہ ہے کہ ہمیں اچھی چیز بھیجیں گے؟
پھر دوسری بات یہ ہے کہ ان کے نزدیک حلال حرام کا مسئلہ ہی کوئی نہیں، ان کے نزدیک ذبح کرنے کا مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ پھر اگر انہوں نے ایک مثلاً کمپنی ہے جو 1,00,000 مرغی ایک دن میں ایکسپورٹ کرتی ہے، 1,00,000 مرغی کو ذبح کرنے کے لیے کتنی لیبر چاہیے، کتنی مزدور چاہیے، کتنی ٹائم چاہیے؟ پھر وہ آپ کو مرغی 4 ریال میں کیسے بیچ سکتے ہیں؟ 4 ریال تو ان کو ذبح کرنے کے لگ جائیں گے۔ وہ باہر والے کا تو قطعاً اعتبار نہ کرے نا، وہ تو حلال ہو ہی نہیں سکتا۔ ہاں کسی یہودی فرم کا ہو نا، وہ حلال ہوتا ہے، کیونکہ یہودی جو ہے وہ ذبیحے کا قائل ہے، وہ بغیر ذبیحے کے نہیں کھاتا۔ اسی لیے جو بڑے محتاط لوگ ہوتے ہیں نا ایئر لائن وغیرہ میں، وہ کوشش طلب کرتے ہیں کہ بھی ہمیں یہودیوں کا کھانا دے دو، چونکہ وہ ذبح تو کرتے ہیں نا کم از کم۔ بہرحال مرغی ہے جو ہے، جب باہر کا ہے کوئی اعتبار نہیں نا۔ اگر تم عمرے پہ آئے ہو 8 دن یا 15 دن، اگر یہ مرغیاں نہ ہضم کرو مرغ مسلم تو گزارا نہیں ہوگا۔ کیا خیال ہے؟ یہ 8 دن 10 دن سبزی پہ گزارا کر لو، فروٹ پہ گزارا کر لو، کیا ہو جائے گا؟ یا پھر وہ مرغی لو جو اس ملک کی اپنی ہے، وہ حلال ہے۔ پوچھ لو کہ بھئی تم باہر کی مرغی استعمال کرتے ہو یا وطنی کرتے ہو؟ آپ کو دل کی تکلیف ہے، اللہ شفا عطا فرمائے، اللہ ہر بیمار کو شفا عطا فرمائے۔ اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى من اوصانا ومرضى المسلمین۔ نماز میں 2 طریقے ہیں۔ اگر آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قد قامت الصلاۃ، جب کہے مؤذن پھر کھڑے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ پہ کھڑے ہوں۔ لیکن یاد رکھیں یہ باتیں ہیں ہماری مسجدوں میں کہ وہاں انتظام ہوتا ہے، صفیں ٹھیک ہیں، سیدھی صف ہے، ایک جہت ہے۔ یہاں تو ہر طرف سے لوگوں نے نماز پڑھنی ہے اور ہر قسم کے آدمی آئے ہوئے ہیں۔ یہاں اگر آپ انشاءاللہ حی علی الفلاح پہ بھی کھڑے ہوں تو کچھ فائدہ نہیں ہوگا، اگلی صفیں خالی پڑی رہیں گی، یہ یہاں کھڑا ہو جائے گا۔ اس لیے اگر پہلے بھی کھڑے ہو کے آدمی ایک دوسرے کو سمجھائے کہ میرا بھائی اگلی صفوں کو پورا کرو، اگلی صفوں کو پورا کرو، کندھے کے برابر کندھا رکھو، پاؤں کے برابر پاؤں رکھو۔ اچھا بعد حاجی تو یہ کرتے ہیں ایک ادھر کھڑا ہے، درمیان میں جناب وہ باقاعدہ اپنا جوتے رکھ دیں گے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا یہ شیطان کے لیے فرجہ نہ کھولو، تم شیطان کے لیے فرجہ کھول رہے ہو۔ اچھا بعض لوگ جوتا آگے رکھے اسی کو سجدہ کر رہے ہیں۔ اللہ کے بندے جوتے کو دائیں رکھو بائیں رکھو۔ اگر بندے ہیں حضور نے فرمایا دونوں ٹانگوں کے درمیان میں رکھ دو۔ اگر آگے رکھنے کی اجازت ہوتی تو حضور یہ تو نہ فرماتے نا کہ پاؤں کے درمیان رکھو۔ اچھا بعض لوگ ایسے ہیں ماشاءاللہ خود جو کھڑے ہوں گے نا جوتا ادھر یہاں رکھیں گے، یعنی اس کے آگے ہو میرے آگے تو نہ ہو۔ کیسر کے بعد تصویریں تھیں وہ فرضی تصویریں تھیں، جیسے کہ نصرانیوں کے پاس بھی حضور کی تصویریں تھیں، کعبۃ اللہ میں بھی انہوں نے حضرت ابراہیم اور حضرت بی بی مریم کی تصویریں۔ یہ تخیل جیسے آج کا آپ دیکھتے ہیں سکیچ بناتے ہیں، اندازے لگاتے ہیں۔ وہ کتابوں میں پڑھتے تھے نا کہ ایسی شکل ہوگی ایسی ہوگی، ایک سکیچ بنا دیا انہوں نے۔ اچھا ہے تمہیں نہیں ملے ورنہ تم ان کو ماشاءاللہ کیمرہ مہیا کر دیتے، ان کو سکیچ نہ بنانے پڑتے نا، کیونکہ تمہیں تو کعبہ شریف میں بھی فلم بنا رہے ہو، آئے عمرے پہ کعبے میں فلم بن رہی ہے لوگوں کی، مردوں کی، عورتوں کی، سب کی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ غلاف کعبہ پہ جو قرآنی آیات تحریر ہیں بس ادب احترام ہے، اللہ کا گھر ہے، مناسب آیات لکھ دی گئی، تاریخ کا کیا بنا ہے۔ جب بھی غلاف کعبہ بنتا ہے یہی آیات ہوتی۔ اگر کوئی بیٹی ہے مثلا میری یا بہن ہے، وہ اپنی زمین کا حصہ نہیں لینا چاہتی اپنی مرضی سے، یہ تم بالکل جھوٹ بول رہے ہو حضرت،
تم کل جا کے اس کے حصے کا انتقال کر کے اس کو قبضہ دے دو، پھر تمہیں واپس کر دے۔ اس کو پتا ہے یہ ظالم دے گا تو نہیں، لہذا جھگڑا تو نہ کریں۔ اچھا بھائی معاف کیا تم کو، کوئی نہیں معاف کرتا۔ تم اس کی زمین اس کے نام باقاعدہ انتقال کر دو، رجسٹری کر دو، کہو بیٹی دیکھو یہ حصہ ہے تمہارا، یہ لو۔ اب تم مستاجری دو، ٹھیکے پہ دو، خود کاشت کراؤ، تمہاری مرضی، پھر وہ تمہیں انتقال کر دے، لے لو، مجال ہے تمہیں پھر ہاتھ بھی لگانے دیں۔ اس کو پتا ہے کہ یہ ظالم لوگ ہیں، حصہ کھا جائیں گے، نہیں دیں گے، مانگیں گے تو کتے چھوڑیں گے، مار ڈالیں گے۔ ہم اپنے کاروبار میں کتنا نفع کما سکتے ہیں، جتنا مرضی آئے کماؤ، لیکن دوسرے کو نقصان نہ ہو۔ لا ضرر ولا ضرار، حضور نے فرمایا نہ خود نقصان اٹھاؤ نہ دوسرے کو پہنچاؤ۔ اب یہ تو نہیں نا کہ 100 ریال کی چیز لے کے 1000 ریال کی بیچ دو۔ ایک رواج ہوتا ہے، عرف ہوتا ہے، 10%، 15%، 20%، 25%، یہ نفع ہوتے ہیں۔ عورت کو پردہ کرنے کے لیے چہرہ ڈھانپنا ضروری ہے؟ نہیں، پاؤں ڈھانپنے ضروری ہے، کیونکہ فتنہ پاؤں سے ہوتا ہے نا کہ چہرے سے ہوتا ہے۔ بھائی پردہ ہے فتنہ روکنے کے لیے، فتنے والی چیز چہرہ ہے یا پیر ہے؟ آج تک 1400 سال گزر گئے، ان کو مسئلہ سمجھ نہیں آیا کہ چہرہ چھپانا ہے۔ احرام میں عورت کا چہرہ کھلا رہے، چھپا ہوا نہ ہو۔ جو پہلے ہی کھلا ہوا ہے تو پھر کھلا کیا رہے؟ تو پہلے ہی ڈھنکا ہوگا تو کھلا ہوگا نا احرام میں۔ کسی بھی مرد عورت کے لیے طواف کرنا جائز ہے۔ ہاں اگر کوئی معذور ہے، کوئی مر گیا ہے، زندہ ہے، وہ خود کرے، اس کے لیے دعا کرو۔ کسی کے ماں باپ باقی بھائی اپنی بہن کو زمین میں حصہ نہ دیں تو تم ذمہ دار نہیں ہو۔ کوئی بھی مثلا باپ کی زمین میں حصہ ہے لڑکیوں کا، تمہارے حصے میں جتنا آیا ہے تم آپ اتنا دے دو ان کو۔ یہ تو نہیں کہ باقی بھی تم ادا کرو۔ دیکھ لو نا، زمین ہے 100 ایکڑ، کتنی بہنیں ہیں، کتنے بھائی ہیں، بہنوں کا حصہ کتنا بنتا ہے 20 ایکڑ، 4 بھائی ہیں، 15 ایکڑ ان کے پاس ہیں، تمہارے پاس 5 ہے، تم 5 ایکڑ دو۔ عقل کس سے بنی ہے؟ اللہ نے بنائی ہے، مجھ سے تو پوچھا نہیں۔ اللہ نے پیدا کی ہے اور اسی مادہ منویہ سے، اسی پانی سے پیدا کی ہے۔ تمام چیزوں کو کس سے بنایا؟ نطفے سے۔ بابا کسی اور نے کہا ہے میرے لیے عمرہ کرو، طواف کرو، پھر کر سکتے ہو، ورنہ اپنے لیے کرو، ان کے لیے دعا کرو۔ اگر بھول کے طواف میں 8 چکر ہو گئے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ بھائی مہربانی کر کے کعبہ شریف کا تو کچھ حیا کرو، اس کو تو بند رکھو۔ اگر ایک آدمی کے طواف میں 6 چکر پورے ہو گئے، وضو ٹوٹ گیا، جائے وضو کرے، پھر آگے 1 چکر پورا کر لے بس۔ میں جس لڑکی سے شادی کر رہا ہوں، سنا ہے کہ اس نے پہلے زنا کیا ہوا ہے، تو ایسی لڑکی سے نہ کرو، اچھی لڑکی ڈھونڈو۔ بھائی بند کرو نا، تمہیں اتنا نہیں آتا تو لے کے کیوں پھرتے ہو اس کو؟ پھر لا حول ولا قوت الا، باجا بجانے کے لیے حرم میں میوزک لے کے آ گئے۔ اگر ایک آدمی نے عمرے کے بعد خود 3 بال کاٹے ہیں، سارے بال کٹواؤ، 1 بکری دم بھی ادا کرو۔ قرآن کو کار بوہ پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، مجھے نہیں پتا۔ میری والدہ زندہ ہے، میں نے خواب میں دیکھا ہے، تم جانو خواب جانے، مجھے نہیں پتہ لگتا تعبیروں کا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية اللهم فرج هم المهمومين